خوش آمدید۔ آج ہم اردو شاعری کی ایک بہت ہی خاص صنف یعنی حمد کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے مظفر وارثی کی ایک لاجواب حمد کا۔ تو آئیے مل کر اس کے الفاظ کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کیسے کائنات کے رازوں کو چند مصروں میں سمیٹ لیا ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کیجیے، یہ زمیں، یہ فلک، ان سے آگے تلک۔ شاعر نے صرف 2 چھوٹے چھوٹے مصروں میں ہمیں ہماری دنیا کی حدود سے نکال کر ایک لامتناہی سفر پر روانہ کر دیا ہے۔ تو چلیں اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس حمد کا تجزیہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس خوبصورت شاعری میں گہرائی سے اترنے سے پہلے ایک بہت بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے، وہ صنف جس میں یہ نظم لکھی گئی ہے، یعنی حمد۔ آخر یہ حمد ہوتی کیا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھ گئے تو سمجھیں نظم کی روح تک پہنچنے کا پہلا قدم اٹھا لیا۔ تو بالکل آسان لفظوں میں حمد شاعری کی وہ قسم ہے جس کا موضوع صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس میں شاعر اپنی ساری توجہ خالق کی بڑائی، اس کی صفات اور اس کی تعریف بیان کرنے پر رکھتا ہے، یعنی یہ خالصتاً خدا کے لیے ہوتی ہے۔ حمد کو اور بہتر سمجھنے کے لیے آئیے اس سے ملتی جلتی کچھ اور اصناف پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، اگر شاعری اللہ کی تعریف میں ہے تو وہ حمد ہے، لیکن اگر تعریف کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو تو وہ نعت کہلاتی ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کی شان میں لکھے گئے کلام کو منقبت کہتے ہیں، اور جب کوئی شاعر اللہ سے براہ راست دعا یا فریاد کرتا ہے تو وہ مناجات بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق بہت اہم ہے۔ تو اب جب کہ ہم حمد کا مطلب سمجھ چکے ہیں تو اب وقت ہے کہ ہم اس کے خالق یعنی مظفر وارثی صاحب اور ان کی اس شاندار نظم سے ملیں جس کا ہم آج گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ حمد لکھی ہے مظفر وارثی نے۔ حمد اور نعت کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑا اور معتبر نام ہے۔ ان کی شاعری صرف الفاظ کا کھیل نہیں، بلکہ آپ کو اس میں ایک گہری روحانیت اور سچے دل سے نکلی ہوئی آواز سنائی دے گی جو ہر لفظ میں دھڑکتی ہے۔ تو چلیں اب اصل سفر شروع کرتے ہیں۔ اب ہم اس حمد کے سمندر میں غوطہ لگائیں گے اور ایک ایک شعر کو بلکہ ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شاعر آخر کہنا کیا چاہتا ہے۔ شاعر اپنی بات کی شروعات ہی کائنات کی وسعت سے کرتا ہے۔ وہ صرف ہماری زمین اور آسمان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ ان سے بھی آگے، جہاں تک سوچ بھی نہیں جا سکتی، جتنی بھی دنیائیں ہیں، ان سب میں اے خدا صرف تیری ہی جھلک نظر آتی ہے۔ یہاں جھلک کا لفظ بہت گہرا ہے۔ شاعر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز خدا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ ہر چیز میں خدا کی نشانی، اس کی کاریگری کا ایک عکس نظر آتا ہے۔ ہر ستارہ، ہر ذرہ اپنے بنانے والے کی گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر فوراً ہی شاعر ایک حیران کن بات کرتا ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں تیری جھلک ہے، لیکن دوسری ہی سانس میں کہتا ہے کہ تو ان سب چیزوں سے بالکل الگ ہے، بالکل جدا ہے۔ یہی توحید کا حسن ہے کہ خالق اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں نظر تو آتا ہے، لیکن وہ ان جیسا نہیں، ان سب سے بہت بلند ہے۔ اب شاعر ہماری توجہ کائنات کی وسعتوں سے ہٹا کر زمین کی ایک چھوٹی سی مگر بہت طاقتور نشانی کی طرف لاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک سخت، بے جان پتھر، اور اس کے سینے سے ایک نرم و نازک پھول اور ہرا بھرا سبزہ نکل رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کیا ہی کمال ہے کہ وہ بے جان چیز سے زندگی اور سختی سے خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں سینہ سنگ صرف پتھر کا سینہ نہیں، یہ نا امیدی کی بھی علامت ہو سکتا ہے۔ شاعر جیسے ہمیں بتا رہا ہو کہ جو خدا سخت پتھر سے پھول نکال سکتا ہے، وہ ہمارے مایوس دلوں میں بھی امید کے پھول کھلا سکتا ہے۔ جو چیز ہماری عقل کو ناممکن لگتی ہے، وہ اس کی قدرت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ منظر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ کہ ایک پتھر سے پھوٹتا ہوا یہ پھول ہمیں اپنے بنانے والے کے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ اس کی طاقت کے بارے میں، اس کی رحمت کے بارے میں، یا اس کی فنکاری کے بارے میں؟ شاعر ہمیں صرف دیکھنے کی نہیں بلکہ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ دیکھنے کے بعد اب شاعر ہمیں کائنات کو سننے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، یہ ایک خاص سر، ایک خاص آہنگ میں چل رہی ہے۔ ستاروں کا گھومنا، ہواؤں کا چلنا، دریاؤں کا بہنا، ہر چیز میں ایک ردھم ہے، اور اس عظیم موسیقی کا موسیقار اے خدا صرف تو ہی ہے۔ اور پھر
حمد اپنے عروج پر پہنچتی ہے، ایک ایسا وعدہ، ایک ایسی خوشخبری جو ہر تلاش کرنے والے کے لیے ہے۔ شاعر ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو۔ گویا یہ کائنات کا سب سے بڑا اصول ہے کہ اگر سچے دل سے تلاش کیا جائے تو منزل ضرور ملتی ہے۔ خدا کو پانے کی شرط صرف ایک ہے، اور وہ ہے سچی جستجو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خدا کو پانا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سفر ہے، ایک کوشش ہے۔ یہ سفر کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے سے شروع ہوتا ہے اور دل کی سچی تڑپ کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ جو آنکھیں کھول کر کائنات کو دیکھتا ہے اور دل سے اسے ڈھونڈتا ہے، اسے وہ مل ہی جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے اب تک اس حمد کے مختلف حصوں کو الگ الگ کر کے دیکھا۔ اب وقت ہے کہ ان تمام دھاگوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنائی جائے جو مظفر وارثی ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ یعنی اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس پوری حمد کا نچوڑ یا مرکزی خیال بہت سادہ اور واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے میں خدا کی نشانی نظر آتی ہے، لیکن خدا خود ان سب چیزوں سے الگ اور بلند ہے، اور اسے پانے کا راستہ دو طرفہ ہے، باہر کی دنیا میں غور و فکر کرنا اور اپنے اندر کی دنیا میں سچے دل سے اسے تلاش کرنا۔ جس طرح ہم نے اس حمد کی تہوں کو کھولا، یہ طریقہ صرف اسی نظم کے لیے خاص نہیں ہے، آپ کسی بھی شاعری کے دل تک پہنچنے کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نظم کا مرکزی خیال لکھنے کے لیے کون سے عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے موٹے موٹے 4 قدم ہیں۔ پہلا، نظم کو بار بار پڑھیں، اتنا کہ اس کی موسیقی آپ کی روح میں اتر جائے۔ دوسرا، ان لفظوں کو پہچانیں جو شاعر بار بار استعمال کر رہا ہے، جیسے اس حمد میں جھلک اور جستجو کے الفاظ اہم تھے۔ تیسرا، یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ شاعر کا لہجہ کیسا ہے، وہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ اور آخر میں ان تمام باتوں کو ملا کے 1 یا 2 جملوں میں لکھ دیں جو پوری نظم کا نچوڑ ہوں۔ اور جب اس طرح سے شاعری کو پڑھا جاتا ہے نا، تو پڑھنے والا صرف ایک پڑھنے والا نہیں رہتا، وہ ایک کھوجی بن جاتا ہے۔ ہر نظم ایک خزانے کے نقشے کی طرح لگتی ہے، اور ہر لفظ اس خزانے کی طرف ایک اشارہ۔ یہ پڑھنے کے عمل کو ایک دلچسپ سفر بنا دیتا ہے۔ ہم اپنے اس تجزیے کا اختتام وہیں کرتے ہیں جہاں مظفر وارثی نے ہمیں سب سے بڑی امید دلائی تھی۔ یہ مصرع صرف اس حمد کا دل نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک وعدہ ہے جو سچائی کی تلاش میں ہے۔ جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو۔